بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج پیش خدمت ہے مشہور ناول کئی چاند تھے سر آسماں، تحریر شمس الرحمن فاروقی۔ ناظرین گرامی، ناول کئی چاند تھے سر آسماں شمس الرحمن فاروقی کا شور آفاق ناول ہے۔ یہ ناول فاروقی صاحب کی قلم سے تراشا گیا وہ شاہکار ہے جس کے بارے میں مشہور افسانہ نگار انتصار حسین نے کہا تھا کہ تم آدمی ہو یا جن۔ یہ ناول بظاہر مشہور شاعر استاد داغ دہلوی کی والدہ کی زندگی کی عبرتناک داستان ہے، لیکن اس ضمن میں فاروقی صاحب نے ناول کو تاریخ، ادب، ثقافت، زبان و بیان اور دلکش اسلوب سے بہترین ناول بنا دیا ہے۔ یہ ناول 19ویں صدی کی ایسی تاریخی باریکیوں کو بیان کرتا ہے جو بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ ناول ہوتے ہوئے بھی یہ ایک زبردست تاریخ ہے۔ ہندوستان کی کوکھ میں پروان چڑھنے والی دیسی اور بدیسی تہذیب و ثقافت کا خوبصورت نچوڑ اس ناول میں ملتا ہے۔ استعماری طاقت کا ہندوستان کو اپنی گرفت میں مضبوطی سے تھامنے کے لیے جو پرفریب سازشیں ہو رہی تھی، اس ناول نے باتوں ہی باتوں میں ان تمام سازشوں کی کلی کھولی ہے۔ ہندوستان کے اندر پروان چڑھنے والی مختلف تحریکوں اور دقیانوسی و فرسودہ عقائد کے تابع گھناؤنی حرکات کے حامل لوگوں کا بیان بھی اس ناول کا حصہ ہے۔ اس ناول نے بڑی خوبصورتی سے استعماری طاقت کا مقامی لوگوں سے غیر انسانی اور مفاد پرستی کے حامل رویے کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ ان تمام امور کے باوجود ناول کی اندرونی فضا ایسی سحر انگیز ہے کہ قاری کو اپنے دام میں جکڑے رکھتی ہے۔ یہ ناول حقیقی داستان ہے استاد شاعر فصیح الملک مرزا داغ دہلوی کی والدہ وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم کا۔ مخصوص اللہ نامی ایک فرد جو چھوٹی بیگم کا پردادا تھا، کشن گڑھ راجستھان کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک ماہر مصور تھا۔ ایک دن اس نے نہایت ذوق و شوق اور بے انتہا استغراق کی کیفیت میں ایک تصویر بنائی۔ وہ تصویر ایسی حسین بنی کہ لوگ انگشت بدانداں ہو گئے۔ کیا کوئی ایسی حسین بھی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کسی نے اسے کیا نام دیا اور کسی نے اس کو کیا قرار دیا۔ مخصوص اللہ نے اسے بنی ٹھنی کا نام دیا۔ کسی شرابی نے اسے لاپرواہی میں مہاراجہ کی بیٹی کی تصویر قرار دیا۔ مہاراجہ کو معلوم ہوا تو اس نے بغیر تحقیق کیے اس پورے گاؤں کو جلاوطن کر دیا اور اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ مخصوص اللہ کشمیر پہنچا، وہاں اس کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام یحییٰ رکھا، لیکن خود اسی دن برفانی رات میں ٹھٹر کر مر گیا۔ یحییٰ بڑا ہوا، اس نے یحییٰ بڑگامی کے نام سے شہرت حاصل کی۔ اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، داؤد اور یعقوب۔ انہوں نے تجارت کو پیشہ بنایا اور خوب پیسہ کمایا۔ اپنی والدہ کی زبانی اپنے وطن کی یاد ان کے دل سے محو نہ ہوئی۔ ایک دن وہ دونوں راجستھان گئے اور وہاں سے 2 بہنوں کو سوتیلے باپ کے ظلم سے نجات دلا کر ساتھ لے آئے اور ان سے بیاہ رچایا۔ ان میں سے ایک کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا، جو بعد میں یوسف سادہ کار کے نام سے مشہور ہوا اور یہی چھوٹی بیگم کا باپ تھا۔ 1803 عیسوی میں جب انگریزوں نے مراٹھوں سے دلی کو آزاد کرنے کے لیے دلی پر حملہ کیا تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی مختلف مقاصد کے لیے شریک ہوئے۔ یوسف بھی اپنے باپ اور چچا کے ساتھ دلی جا رہا تھا کہ مراٹھوں کی شدید گولہ باری کی زد میں آ گیا۔ اس کے گھر کے سب افراد مارے گئے اور یوسف ایک طوائف کے ہاتھے چڑھ گیا۔ طوائف نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا اور اپنی بیٹی سے شادی کرا دی۔ یوسف صداکار کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بڑی لڑکی مذہب پسند تھی، اس لیے ایک مولوی سے نکاح کر لیا۔ منجلی نواب یوسف علی خان کے گھر سدھاری لیکن بغیر نکاح کے۔ چھوٹی بیگم جو حسن و جمال کا شاہکار تھی، اسے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا اور اپنے حسن کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی امیر ترین فرد کی دلہن بنے۔ اس کی دوسری بہنیں اس کے غرور و تکبر کے لہجے پر اسے ٹوکتی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔
ایک دن چھوٹی بیگم اپنے والد کے ساتھ ایک مزار کی زیارت سے واپس آ رہی تھی کہ ان کی بہلی کا درہ ٹوٹ گیا اور وہ رات کے اندھیرے میں ویرانے میں پھنس گئے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ کہیں سے انگریز فوج کا ایک دستہ ادھر نکل آیا۔ ماسٹن بلیک جو اس دستے کا انگریز افسر تھا نے اس قافلے کو ساتھ لیا۔ راستے میں ماسٹن بلیک اور چھوٹی بیگم کی آنکھیں دوچار ہوئیں۔ ماسٹن بلیک تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ کچھ دن تحائف کا تبادلہ ہوا اور پھر ایک دن نکاح کے وعدے پر اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی ڈیوٹی راجستھان کے علاقے جے پور کے مہاراجہ کے علاقے میں تھی۔ مہاراجہ جے پور کی تخت نشینی کی اکاڑ پچھاڑ کے دوران ہنگامہ ہوا اور ماسٹن بلیک مارا گیا۔ ماسٹن بلیک کے گھر سے اسے نکال دیا گیا اور اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو انگریزوں نے اپنے پاس روک لیا۔ چھوٹی بیگم کی ساری بادشاہت اس حادثے کی نظر ہو گئی اور وہ بے آسرا ہو کر دلی آ گئی۔ دلی میں نواب یوسف علی خان کے توسط سے نواب شمس الدین خان نواب آف لوہارو نے اسے اپنے گھر کی زینت بنایا۔ نواب صاحب نے بھی صرف نکاح کا وعدہ کیا جو آخر تک وفا نہ ہو سکا۔ ادھر دلی کا ریزیڈنٹ ولیم فریزر چھوٹی بیگم کے حسن پر مر مٹا تھا اور وہ اسے اپنی داشتہ بنانا چاہتا تھا، اس لیے نواب شمس الدین کی یہ کارروائی اسے بالکل پسند نہ آئی۔ ولیم فریزر نے نواب شمس الدین کو ایک دو دفعہ باتوں میں سخت بے عزت کیا۔ نواب شمس الدین نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایک وفادار خادم کے ذریعے فریزر کو قتل کروا دیا۔ تحقیقات ہوئیں اور آخر کار نواب شمس الدین کو دھوکے سے گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ نواب شمس الدین کو پنجاب کے سکھوں نے اپنے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑنے کی پیشکش کی تھی، لیکن نواب دھوکہ کھا گیا۔ چھوٹی بیگم ایک دفعہ پھر بے گھر ہو گئی۔ ولایتی انداز کے ٹھاٹ باٹ کے بعد اب نوابی شان و شوکت بھی اس سے رخصت ہو گئی، لہٰذا وہ ایک دفعہ پھر بے آسرا ہو کر دلی آ گئی۔ نواب شمس الدین نے مرزا داغ کا تحفہ چھوٹی بیگم کی دامن میں بھر دیا تھا۔ ایک بار پھر نواب تراب علی کا قرعہ چھوٹی بیگم کے نام نکلا۔ نواب تراب علی نے پوری شان و شوکت سے چھوٹی بیگم کو اپنی دلہن بنایا، لیکن یہ رشتہ بھی زیادہ دیر نہ چلا۔ نواب صاحب گھوڑوں کی خریداری کے سلسلے میں بہار کے کسی میلے میں گئے اور واپسی پر ٹھگوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ چھوٹی بیگم کا امتحان ابھی باقی تھا کہ مغل شہنشاہ کے صاحبزادے مرزا فخر نے اسے اپنا دلہن بنایا۔ مرزا فخر بھی بیمار ہو کر چل بسے اور چھوٹی بیگم آخری بار بیوہ ہو کر بے گھر ہو گئی۔ لیکن اب کی بار ہندوستان میں بھی وہ ہنگامہ ہوا کہ پورا ہندوستان بے گھر ہو گیا۔